بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین اکرام اور طلباء السلام علیکم۔ سلسلہ وہی ہے 12ویں کی نئی کتاب اور اس کا دوسرا سوال، غزل کے اشعار کی تشریح۔ آج اس سلسلے کی فی الحال آخری، فی الحال اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے اہم شعراء کی غزلوں کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ویڈیو ہم پیش کر چکے ہیں اس میں 6 ویڈیو، 2 میر درد کی، 2 میر کی اور 2 غالب کی غزلوں کی تشریح ہوئی ہے۔ آج مومن خان مومن کی ایک ہی غزل شامل ہے نصاب میں، آج اس کی تشریح ہے، اور اس کے بعد پھر کسی وقت ملا تو ہم باقی شعراء کی بھی کریں گے۔ فی الحال سوال نمبر 2 کے سلسلے کی یہ آخری ویڈیو ہے، یعنی 7ویں ویڈیو ہے غزل کے اشعار۔ آج کے ہمارے شاعر ہیں مومن خان مومن، حکیم مومن خان مومن، نجومی مومن خان مومن، شطرنج کے ماہر مومن خان مومن، اور موسیقی کے رمل کے غرض ہر فن مولا مومن خان مومن۔ غزل کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور غزل کا کوئی بھی ذکر مومن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ غالب کے دور کے شاعر تھے، غالب سے پہلے انتقال کیا، لیکن ان کی غزلوں میں بھی عام بات نہیں ہے، خاص انداز ہے، اور وہ بھی غالب کی طرح فارسی کے شوقین ہیں، لیکن وہ بھی غالب کی طرح جب آسان کہتے ہیں، سیل ممتنع کہتے ہیں، تو پھر آسان کہتے ہیں۔ ہمارے جو نصاب میں جو غزل ہے اس میں آپ دیکھیں گے ان کی مہارت، آپ دیکھیں گے سہل ممتنع میں کیسے اشعار انہوں نے کہیں۔ مطلع ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس کو ہم سیدھا کریں، نثر بنائے جو ہمارا طریقہ ہے، اس کو ذرا اثر نہیں ہوتا، اور رنج راحت فضا نہیں ہوتا، ایسی رہے گا۔ تو اس سے مراد محبوب ہے کہ محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہماری فریاد کا، آہوزاری کا، ہماری کوششوں کا، ہماری منتوں کا، ہماری وفاؤں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اردو شاعری کا جو محبوب ہے روایتی طور پہ وہ ظالم ہے، سنگ دل ہے، وہ عاشق پر توجہ ہی نہیں دیتا، تو اثر کہاں سے ہوگا، اس کی بات کا اثر کہاں ہوگا۔ شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ جو وہ رنج دیتا ہے ہم سے بے اتنائی کر کے، ہم سے بے پرواہی کر کے، جو ہمیں رنج دیتا ہے وہ راحت فضا یعنی سکون بڑھانے والا نہیں ہے، سکون دینے والا نہیں ہے۔ رنج سے دکھی ہوتا ہے، تکلیفی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ محبوب کی سنگ دلی ظاہر کی گئی ہے، یہ مرکزی خیال اس کا ہو سکتا ہے۔ اگلا شعر ہے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو سیدھا کریں، ذکر اغیار سے معلوم ہوا، حرف نا سے برا نہیں ہوتا، دوسرا مصرع ویسی رہے گا۔ اغیار غیر کی جمع ہے، غیروں کے ذکر سے، غیر سے مراد رقیب، رقیبوں کے ذکر سے معلوم ہے۔ رقیب کا ذکر کون کر رہا ہے؟ محبوب، کہ محبوب کبھی ہماری بات تو کرتا نہیں ہے، جب بھی کرتا ہے رقیبوں کی کرتا ہے، ہمیں جلانے کے لیے۔ تو اس سے اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو ہمیں ناصح نصیحت کرنے والا، اردو شاعری کا ایک یہ مستقل کردار یہ بھی ہے، جو ہمیں نصیحت کرتا تھا، جو باتیں بتاتا تھا، جو ہمیں روکتا تھا محبت کرنے سے، کہ جس محبوب کی پوچھے تم پاگل ہو رہے ہو، محبوب کسی کا نہیں ہوتا، اس کی محبت سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ بات ہمیں اب یاد آ رہی ہے کہ جب بھی ہم محبوب کی محفل میں ہوتے ہیں ہماری طرف توجہ ہی نہیں دیتا، ہمیشہ غیروں کا، رقیبوں کا ذکر کرتا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ ناصح ہمیں ٹھیک ہی کہا کرتا تھا۔ تو اس کا مرکزی خیال یہ ہوتا ہے کہ محبوب شاعر کو جلانے کے لیے رقیبوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نصیحت کرنے والے کی ہر بات بری نہیں ہوا کرتی۔ اگلا شعر ہے، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس میں انہوں نے تجنیس، صنعت تجنیس، تکرار الفاظ کی وہ بھی ہے کہ اس نے جانے کیا لے کر کیا کیا، دل کسی کام کا نہیں ہوتا، یعنی دل کس نے لیا؟ محبوب نے لیا۔ لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تو بیکار چیز ہے، جب بیکار چیز ہے تو محبوب کے کس کام کا؟ محبت تو وہ ہم سے کرتا ہی نہیں ہے، دل ہمارا لے لیا اور وہ بیکار چیز اس نے لی ہے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی بیکار ردی چیز کا وہ کیا کرے گا۔ تو مرکزی خیال اس کا یہ ہوتا ہے کہ شاعر کے خیال میں اس کا دل بے قیمت ہے، بیکار ہے۔ اگلا شعر ہے، امتحاں کیجئے میرا جب تک، شوق زور آزما نہیں ہوتا۔ میرا امتحان جب تک کیجئے، یا جب تک میرا امتحان کیجئے، شوق زور آزما نہیں ہوتا۔ یعنی آپ جو میرا امتحان لے رہے ہیں اپنی سنگ دلی کے ذریعے، ظلم و ستم کے ذریعے، اور میں برداشت کیے جا رہا ہوں، یہ جب تک ہی ہے کہ جب تک میرا شوق کو غالب نے بھی عشق کے معنوں میں لیا ہے، اقبال نے بھی لیا ہے، مومن نے بھی لیا ہے،
جب تک میرا عشق زور آزما نہیں ہو جاتا، یعنی طاقتور نہیں ہو جاتا، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، یعنی میری برداشت ختم نہیں ہو جاتی، جب تک تو میں برداشت کروں گا، میرا امتحان تم لے سکتے ہو، لیکن جس دن میری برداشت سے باہر ہو گئی تو پھر تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا محبوب کو دھمکانے والی بات ہے۔ یہ لگتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ تھک گیا ہے یا چڑ کے کہہ رہا ہے، محبوب کو دھمکا رہا ہے، جو کہ عام طور پہ نہیں دھمکاتے۔ تو اس کا مرکزی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر محبوب کو اس کا رویہ بہتر کرنے کی تلقین کر رہا ہے یا اس کو تنبیہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد والا شعر ضرب المثل بن چکا ہے، اور یہ وہ شعر ہے جس پر غالب جیسے شاعر نے کہا تھا، جو کسی کے شعر پہ سر بھی نہیں لاتے تھے، کہ کاش مومن میرا سارا دیوان لے لے اور یہ ایک شعر مجھے دے دے۔ یہ مستند روایت حالی نے لکھی ہے اپنی کتاب میں یادگار غالب میں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ سہل ممتنع کی شاندار مثال۔ محبوب کا تصور اس وقت زیادہ آدمی کے دل و دماغ پر حاوی ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اس کو محبوب کی یاد کبھی آتی کبھی نہیں آتی، لیکن محبوب کو اپنے پاس محسوس کرنا تنہائی میں زیادہ ممکن ہے۔ اسی میں گویا کا لفظ بڑا بنیادی ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ، گویا کا مطلب جیسے کہ، اسی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو تمہارا تصور مجھے اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کہیں دور نہیں ہو، میرے پاس ہی ہو۔ یہ شعر حاصل غزل کہہ لیجئے، سب سے زوردار شعر، اور غالب کی بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور معنوی اعتبار سے یہ بہت حقیقت کے قریب بھی ہے کہ عموماً عاشق حضرات کے لیے محبوب کا تصور تنہائی میں زیادہ انہیں محسوس ہوتا ہے، اور مومن نے اس کی عمدگی سے اس کی منظر کشی کی ہے۔ تو اس کا مرکزی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں محبوب کا احساس عاشق کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد والا شعر ہے، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ اس کو ہم سیدھا کریں، چارہ دل سوائے صبر نہیں ہے، اپنی طرف سے ہمیں فعل لگانا پڑے گا، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ چارہ دل، دل کا چارہ، دل کا علاج، دل کا علاج سوائے صبر نہیں ہے، صبر کے سوا دل کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یعنی جو ہم دل کی بیماری میں، عشق میں مبتلا ہیں، اس کا علاج صبر ہی ہے کہ ہم صبر کریں، لیکن صبر بھی تو نہیں ہوتا۔ اب تمہارے سوا نہیں ہوتا، یعنی تم اگر آ جاؤ، تم اگر ہمیں مل جاؤ تو پھر دل کا علاج ہو جائے گا، دل کی داد رسی ہو جائے گی، یعنی دل کی جو بیماری میں ہم مبتلا ہیں وہ ہماری بیماری دور ہو جائے گی، وہ صرف تمہارے ملاقات ہی سے ممکن ہے۔ تو اس میں مرکزی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ محبوب سے ملاب کے بغیر شاعر کو صبر نہیں آئے گا۔ آخری شعر مقطع ہے، اس کی تشریح عموماً نہیں آتی، مختصر سمجھ لیجئے، کیوں سنے عرض مستر مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ یہ تلمی ہے اصل میں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے اس پہ لکھا ہے کہ مستر بے چین بے قرار، اس کی دعا صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے جیسے بے قرار اور بے چین کی دعا صنم یعنی محبوب نہیں سن سکتا، وہ خدا تھوڑی ہے، خدا ہوتا تو سن لیتا۔ یہ اتنا کافی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر 2 کو مکمل کیا فی الحال، یعنی ہم نے جو اہم شعراء تھے ان کی غزلوں کی 7 غزلوں کی تشریح آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تیسرے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ اقتباس کی تشریح والا سوال ہے۔